مرشد کامل مل جائے تو اس کی اطاعت و پیروی دل و جان سے کرو، اور اس کی ہر نرم و سخت بات کو قبول کرو کہ اس میں تمہاری بھلائی پوشیدہ ہے۔ غمگین نہ ہو، جو بھی دکھ ہوتا ہے اسے کسی نہ کسی اور نعمت کی صورت میں واپس پا لیتا ہے۔ دانائی کا تعلق بالوں کی سفیدی سے نہیں، عقل اور تجربے سے ہے۔ دل سیاہ ہو تو داڑھی کے سفید بالوں کی کیا وقعت۔ اگر آنکھ کی بینائی ختم ہو جائے تو انسان رات اور دن میں فرق نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اگر انسان دل کا اندھا ہو جائے تو وہ حق اور باطل میں فرق نہیں کر سکتا۔ محبت کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا کہ جس سے محبت کی جاتی ہے اس کا تابع ہونا پڑتا ہے۔ میں اس لیے روتا ہوں کہ اس کو رونا اچھا لگتا ہے، کڑوے آنسو بہا کر اس کے عاشقوں کے حلقے میں کیوں نہ داخل ہوں۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ کو دو قطرے بہت محبوب ہیں، ایک وہ جو اللہ کے خوف سے آنکھ سے نکلے، اور ایک شہید کے خون کا پہلا قطرہ۔ عبادت وہاں نہیں پہنچاتی جہاں غم پہنچاتا ہے۔ میں نے خدا سے کہا میں تمہیں جاننے سے پہلے نہیں مرنا چاہتا۔ خدا نے جواب دیا جو مجھے جان گیا وہ کبھی نہیں مرتا۔ میرے پاس وقت نہیں ان لوگوں سے نفرت کرنے کا جو مجھ سے نفرت کرتے ہیں، کیونکہ میں مصروف رہتا ہوں ان لوگوں میں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ ماں باپ کے ساتھ آپ کا سلوک ایک ایسی کہانی ہے جو لکھتے آپ ہیں لیکن آپ کی اولاد آپ کو پڑھ کر سناتی ہے۔ یاد رکھیں مقدس اور پاک مقام میں داخل ہونے کا راستہ آپ کے اندر ہے۔ انسان ایک ایسا غافل منصوبہ ساز ہے کہ وہ اپنی ساری پلاننگ میں کبھی اپنی موت کو شامل ہی نہیں کرتا۔ سلامتی اسی میں ہے کہ اپنا منہ بند رکھو۔ جب تک مچھلی کا منہ بند رہتا ہے وہ کانٹے کی گرفت میں نہیں آتی۔ اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ بہترین بدلہ یہ ہے کہ تم انہیں اور زیادہ کامیاب ہو کر دکھاؤ۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم کتنا آہستہ آگے بڑھ رہے ہو۔ ناکامی تب آتی ہے جب تم رک جاتے ہو۔ ایک انسان اگر کچھ بھی سوچ سکتا ہے تو وہ اس کو حاصل بھی کر سکتا ہے۔ ناکامی کامیابی کی چابی ہے۔ ہر غلطی ہمیں کچھ نیا سکھاتی ہے۔ عام لوگوں کی خواہشات اور امیدیں ہوتی ہیں، کامیاب لوگوں کے مقصد اور منصوبے ہوتے ہیں۔ اپنے اخلاق کو پھول جیسا بنا لو، اور کچھ نہیں تو پاس بیٹھنے والا خوشبو تو حاصل کرے۔ اگر تم ہارو گے نہیں تو تم کبھی بھی جیت کا مزہ نہیں لے سکتے۔ اپنا مستقبل تو نہیں بدل سکتے لیکن تم اپنی عادات بدل سکتے ہو، اور تمہاری عادات ہی تمہارا مستقبل بدلیں گی۔ تم کسی میں کوئی عیب دیکھو تو اسے اپنے اندر تلاش کرو، اگر اسے اپنے اندر پاؤ تو اسے نکال دو۔ یہ حقیقی تبلیغ ہے۔ محنت کرو کامیاب ہونے کے لیے نہیں بلکہ اپنی پہچان بنانے کے لیے۔ جو شخص کوشش کرتا ہے اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں۔ مشکلات میں گھبرانا نہیں چاہیے، ستارے ہمیشہ اندھیرے میں ہی چمکتے ہیں۔ جو آدمی ارادہ کر سکتا ہے اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ اس دن تک محنت کرو جب تمہارا دستخط ایک آٹوگراف کے لایا جائے۔ اگر آپ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں
تو پہلے ناکامی کا استقبال کرنے کا حوصلہ پیدا کیجیے۔ زندگی ضرورت کے مطابق گزارو، خواہش کے مطابق نہیں۔ ایمان کی دولت سے دنیا کی دولت کو بہتر سمجھنے والے، یاد رکھ موت کے وقت ہر چیز تجھ سے باجبر چھین لی جائے گی۔ شریعت کے 3 جزو ہیں: اول علم، دوم عمل، سوم اخلاص۔ جو آج مفت کی نصیحت قبول نہیں کرے گا، کل اسے مہنگے داموں افسوس خریدنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو سخت ناپسند کرتا ہے: اونچی آنکھیں، جھوٹی زبان، وہ دل جو برے منصوبے بنائے، وہ گواہ جو جھوٹ بولے، وہ بندہ جو بھائیوں کے درمیان جھگڑا ڈلوائے، وہ پاؤں جو جلدی برائی کی جانب دوڑے، وہ ہاتھ جو بے گناہ کو نقصان پہنچائے۔ جس نے مخلوق سے مانگا، وہ خالق کے دروازے سے اندھا رہا۔ جو کمالات اللہ تعالیٰ نے فقیر کو عطا کیا ہے، دولت مند ان کمالات سے محروم ہوتا ہے۔ جاہلوں پر حکمرانی چاہتے ہو تو مذہب کا غلاف اوڑھ لو۔ وہ کام کرو جس میں تم خوش ہو، نہ کہ دنیا۔ جب عورت جھک جائے تو تم جھک کر اس کی مدد کر دو اور اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھو، وہ دیوانی ہو جائے گی۔ تمہاری جو حالت تنہائی میں ہوتی ہے، وہی حالت قبر میں ہوگی۔ مرد کی 4 چیزیں ایسی ہیں جو عورت کو اپنی طرف ایسے کھینچتی ہیں جیسے آگ لکڑی کو: حسن اخلاق، طاقتور بدن، بدن پر بال، سنجیدہ مزاجی۔ سخی کو سخاوت کرتے وقت جو خوشی ہوتی ہے، اس کا اندازہ بخیل کبھی نہیں کر سکتا۔ اگر عیاشی کو ابتدا میں نہ روکا جائے تو وہ آہستہ آہستہ ضرورت بن جاتی ہے۔ میں نے عقل بے وقوفوں سے سیکھی، جن افعال سے وہ گھاٹا اٹھاتے ہیں میں ان سے پرہیز کرتا ہوں۔ عقل مند صرف وہی ہے جو اپنے کمالات اور دل میں جو کچھ ہو اس کو چھپائے رکھتا ہو، جبکہ ایک جاہل اس کو ظاہر کر دیتا ہے۔ کبھی بھی ایسی عورت سے شادی مت کرو جو پہلے ہی سے کر چکی ہو۔ جو دوسروں کے غم و درد سے واقف نہیں، وہ انسان کہلانے کا مستحق نہیں۔ نیک عورت بے تحاشا دولت صرف 3 چیزوں سے ملتی ہے: اول محنت، دوم اللہ کی عبادت، سوم نظر جھکا کے چلنا۔ سورہ یاسین 3 مرتبہ 11 روز تک پڑھیں اور پھر اللہ سے دعا کریں، جہاں آپ چاہتے ہیں شادی وہاں ہو جائے گی۔ حکومت اور عورت کی محبت حد سے زیادہ مشکل ہے۔ غصہ ایسا شیر ہے جو تمہارے مستقبل کو بکرا بنا کے کھا جاتا ہے۔ ایک ہی زبان بولنے والے نہیں، بلکہ ایک ہی جذبات رکھنے والے ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں۔ اے مسافر، مسلسل چلتا رہ اور دوسروں کی محفل میں پہنچ جا، ورنہ تو آزمائشوں میں الجھ کر رہ جائے گا۔ لوگ کیا کہیں گے، یہ ایک ایسی گھٹیا سوچ ہے جو اللہ کا ڈر نکال کے لوگوں کا خوف ذہن پر غالب کر دیتی ہے۔ اگر تمہیں زندگی کی حقیقت معلوم ہو جائے تو بے شک تم کوئی اور ساتھی نہ چنو گے سوائے اللہ اور اس کی محبت کے۔ اگر تم خدا کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس کا ایک طریقہ ہے کہ تم اپنے دل میں جھانک کے دیکھو، کیونکہ تمہارا دل ایک آئینہ ہے۔ اگر یہ بدی سے پاک ہو تو اس میں خدا بھی نظر آ سکتا ہے۔ روح اور جسم کی خواہش جدا ہے، دونوں کا ساتھ نبھایا نہیں جا سکتا۔ روح کی پرواز عالم بالا کی طرف ہے، جسم کی خواہش زمین پر رہنے کی ہے۔ جب تک انسان کا روح جسم کے ساتھ رہے گا، مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں
اگر جان بھی چلی جائے تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں۔ جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو طبیب بے وقوف بن جاتا ہے، دوا اپنا نفع پہنچانے میں گمراہ ہو جاتی ہے، روغن بادام خشکی پیدا کرتا ہے، ہرڑ سے قبض ہو جاتی ہے، شفا کے سارے اسباب موت کا سبب بن جاتے ہیں۔ اللہ والوں کی باتیں سکون قلب عطا کرتی ہیں اور اہل ظاہر کی باتیں دل میں انتشار اور بے اطمینانی پیدا کرتی ہیں۔ اپنے اندر تبدیلی کی کوشش کرنی چاہیے، اولیاء اللہ کی صحبت اختیار کر تیرے اندر تبدیلی پیدا ہو جائے گی۔ خدا جب کسی بدبخت کو دکھ دینا چاہے تو وہ بدقسمت ناشکری کا راستہ اختیار کر لیتا ہے